چاہتا ہے۔ میرے عزیزو، اپنے آپ کو ہم نے تیار کرنا ہے عزت لینے کے لیے۔ ہم نے ریسیور بننا ہے۔ کیا بننا ہے؟ ریسیو کرنے والا بننا ہے، ٹھیک ہے؟ خداوند ہمیں برکت دینا چاہتا ہے۔ آئیں میرے ساتھ نکالیں یوحنا 8 باب اور اس کی 12 اور 18 آیات کو دیکھیں گے، اور آج کے کلام میں ہمارے لیے جو ہدایت ہے، جو ہمارے لیے برکت ہے، ہم اس کو ریسیو کریں گے، ٹھیک ہے؟ کیا کریں گے؟ یوحنا 8 باب اس کی 12 سے 18۔ یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ فریسیوں نے اس سے کہا، تو اپنی گواہی آپ دیتا ہے، تیری گواہی سچی نہیں۔ یسوع نے جواب میں ان سے کہا، اگرچہ میں اپنی گواہی آپ دیتا ہوں تو بھی میری گواہی سچی ہے، کیونکہ مجھے معلوم ہے کہ میں کہاں سے آیا ہوں اور کہاں کو جاتا ہوں، لیکن تم کو معلوم نہیں کہ میں کہاں سے آتا ہوں یا کہاں کو جاتا ہوں۔ تم جسم کے مطابق فیصلہ کرتے ہو، میں کسی کا فیصلہ نہیں کرتا، اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے، کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا ہے۔ اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ 2 آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے، ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا ہے میری گواہی دیتا ہے۔ آمین۔ خدا کے پاک کلام کی بڑی اپنی توجہ کلام پر ہی رکھیے گا، آیات کو غور سے۔ آج ہم نے کیا بننا ہے؟ ریسیور بننا ہے، ریسیو کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ان آیات کو غور سے اپنے دھیان میں رکھنا ہے۔ جن کے پاس بائبل ہے ان پر فوکس کرنا ہے، کیونکہ لکھا ہے کلام میں، بس تم غور کرو۔ تو جب تک ہم غور نہیں نہ کریں گے ہم برکت نہیں پائیں گے۔ برکت کا تعلق غور سے، ایمان سے ہے اور غور سے ہے۔ بس تم غور کرو اور رجوع لاؤ۔ کلام میں لکھا ہے بس تم غور کرو، رجوع لاؤ، تاکہ تمہاری خطائیں مٹائی جائیں۔ اور جب ہم برکت پائیں گے تو پھر ہماری خطائیں بھی مٹتی چلی جائیں گی، ہم مسیح یسوع میں تعمیر ہوتے چلے جائیں گے۔ آئیں دیکھتے ہیں، یسوع نے پھر ان سے مخاطب ہو کر کہا، دنیا کا نور میں ہوں، جو میری پیروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا بلکہ زندگی کا نور پائے گا۔ چلیے اسی آیت پر غور کرتے ہیں۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہوئے جنہوں نے اپنے آپ کو نور ہونے کا دعویٰ کیا۔ کیا کیا؟ نور ہونے کا دعویٰ کیا، اور جب تک ان کے پاس بشری زندگی تھی تب تک وہ نور ہی لگے۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جب تک وہ بشری زندگی میں، جب تک وہ جسم میں جو زندگی خدا نے ان کے لیے مقرر کی تھی تب تک وہ نور ہی لگے۔ ہاں اچھا، سراپائے نور لگے، سراپائے شریعت لگے، سراپائے موثر انسانیت لگے، بہت کچھ لگے، لیکن جب ان کی زندگی ختم ہو گئی تو ان کی حقیقت بھی ختم ہو گئی، ان کا وجود بھی ختم ہو گیا، اور ان کا دعویٰ کہ میں نور ہوں وہ بھی ختم ہو گیا۔ ہاں، ان کا دعویٰ تب تک ہی قائم تھا جب تک وہ قائم تھے۔ اور یسوع کہتے ہیں دنیا کا نور میں ہوں۔ اب خداوند یسوع مسیح کی ذات اقدس پر غور کریں تو خداوند یسوع مسیح جو زمین پر بشریت لے کر آئے اور ان کا یہ دعویٰ کہ میں دنیا کا نور ہوں، ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح جب مر گئے تو تب بھی وہ دنیا کے نور تھے، جب زمین پر تھے تب بھی دنیا کے نور تھے، جب وہ مردوں میں سے جلائے گئے اور بڑی شان اور بڑی عظمت اور بڑی بزرگی کے ساتھ، جلال کے ساتھ وہ اٹھ کھڑے ہوئے، تب بھی وہ دنیا کے نور ہیں۔ ہاللیلویہ۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خداوند یسوع مسیح کا یہ دعویٰ حق پر مبنی بات ہے، ان کا دعویٰ اٹل ہے، اس کے دعوے میں صداقت اور سچائی نظر آتی ہے۔ اور کیونکہ جب وہ کہتے ہیں میں دنیا کا نور ہوں، تو جب وہ زمین پر بشریت میں ہوئے تب بھی وہ نور ہے، اور جب وہ بشریت کا لبادہ اتار کر روحانی لباس پہنا تب بھی وہ دنیا کے نور ہے، اور رہتی دنیا تک، اور جب دنیا کے بعد بھی جہان ہے وہ تب بھی دنیا کے نور ہے، کیونکہ وہ نور ہو کر آئے ہیں۔ آئے دیکھتے ہیں، ہم یسایہ میں چلتے ہیں، یسایہ 42 باب
اور اس کی 6 اور 9 دیکھتے ہیں، اور پھر ہم 13 آیت پر غور کریں گے کہ جو مخصوص ہو کر آتا ہے اس کے پاس کیا کچھ ہوتا ہے۔ یسایہ 42 باب اور اس کی 6 اور 9۔ یہاں پر لکھا ہے، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا۔ غور رکھیے گا، میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا۔ پہلے تو کیا ہوا یہاں پر، جو دور ہو کر آتا ہے وہ چنا ہوا ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ چنا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے چنے کا مطلب ہوتا ہے اس کے ذمہ کو خاص کام لگایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ ہاللیلویا۔ اب دیکھیں یسایہ میں خدا یسوع مسیح کے بارے میں یہ پیشن گوئی موجود ہے، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ اب یہ کون کہہ رہا ہے؟ خدا نبی کی وساطت سے یہ کہہ رہا ہے اپنے منصب کے لیے کہ میں تجھے لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو آنے والا ہے اس کا یہ دعویٰ کہ میں دنیا کا نور ہے، یہ دعویٰ اس کا نہیں ہے۔ یہ دعویٰ یہ خدا کا پروگرام ہے، اور وہ خدا کے پروگرام کو سمجھتا ہے۔ آگے اگلی ورس میں ہم دیکھیں گے یوحنا میں خدا یسوع مسیح اپنے بارے میں کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ میں خداوند نے تجھے صداقت سے بلایا، میں ہی تیرا ہاتھ پکڑوں گا اور تیری حفاظت کروں گا، اور لوگوں کے عہد اور قوموں کے نور کے لیے تجھے دوں گا۔ اب جب وہ قوموں کے لیے نور بنا، امتوں کے لیے نور بنا، تو اس کے پاس کیا کچھ ہے، اس خادم کے پاس کیا کچھ ہے۔ آج ہم جو غور کر رہے ہیں خادم کی حیثیت سے خدا یسوع مسیح کو جاننے اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، کہ تو اندھوں کی آنکھوں کو کھولے۔ ہاللیلویا۔ کہ تو اندھوں کی آنکھوں کو کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے۔ اب یہ اسیر کون ہے؟ جو قید خانہ میں ہے۔ یہ وہ اسیر ہے جو آدم سے لے کر خداوند یسوع مسیح کے قبر میں جانے سے پہلے جتنے اسیر ہیں، ان اسیروں کی بات ہو رہی ہے۔ یہ وہ قیدی دانیل نبی قیدی، پھر سلاس قیدی، پالوس قیدی، یہ ان قیدیوں کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ یہ معرفت کی بات ہے کہ تو اندھوں کی آنکھوں کو کھولے اور اسیروں کو قید سے نکالے۔ جب خداوند یسوع مسیح قبر میں گئے تو ان کا یہ دعویٰ کہ میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا، تو دلہا کدی بھی جو ہے نا دلہا دے گھر کلا نہیں جاتا ہے، کی لے کے جاتا ہے ہن دے گیت گا رسکی سی براتیاں نوں نال لے کے آویں گا۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ جب خداوند یسوع مسیح خود مردوں میں سے جی اٹھے تو جو مردے اندر ہیں، جو دلہا اندر قبر میں گیا ہے، تو یہ ممکن نہیں کہ وہ جو براتی ہیں وہ بھی اس کے ساتھ جی اٹھے۔ انبیاء کی روح، نبیوں کی روح، مقدسوں کی روح، شہیدوں کی روح، یہ سب زمین کے نیچے تھے، کیونکہ یہ بشریت سے پیدا ہوئے تھے، آدم سے پیدا ہوئے تھے، اور آدم جب مرتا ہے تو اس کی روح اسفل میں اور پتال کے قبضے میں چلی جاتی ہے۔ کہاں چلی جاتی ہے؟ پتال اور اسفل کے قبضے میں۔ دنیا کے جتنے مذاہب ہیں وہ سب اس بات پر یقین رکھتے ہیں کہ انسان کی جو روح ہے وہ پتال اور اسفل کے قبضہ میں رہتی ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہودیت بھی یہی مان رکھتی ہے، یہودیت بھی یہی مان رکھتی ہے کہ پتال اور اسفل کا جو کنسپٹ ہے وہ بالکل کلیئر ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ اسی لیے اسی غرض سے ان کو دفنایا جاتا ہے، جلایا نہیں جاتا۔ کیا کیا جاتا ہے؟ دفنایا جاتا ہے، کیونکہ جسے دفنایا جاتا ہے نا، اس امید سے دفنایا جاتا ہے کہ یہ جی اٹھے گا۔ تو جن ساڑی تو کی گیا، اس کے پاس کچھ نہیں ہے، اس کے پاس امید نہیں ہے، اس کے پاس اور طرح کے نظریے، ٹھیک ہے۔ تو ہم غور کریں اسفل پر، تو خداوند یسوع مسیح جب کائنات کا جو مالک ہے، جب وہ قبر میں میری اور آپ کی خاطر اترتا ہے تاکہ جو قیدی روحیں ہیں ان کو نکال لاؤں، کو کھینچ لاؤں۔ اور خداوند یسوع مسیح کے بارے میں مرکز نے بھی لکھا کہ جب قبریں یسوع مسیح مردوں میں سے جی اٹھے تو قبریں کھل گئیں، ایک بڑا بھونچال آیا۔ کتاب میں لکھا ہے ایک بڑا بھونچال آیا اور قبروں کے منہ کھل گئے،
اور لوگوں کو ان کی عزیز دکھائی دیے. کیا لکھا ہے؟ عزیز دکھائی دیے. اس کا مطلب ہے کہ وہ جو روحیں قید میں تھی نا اب وہ آزاد ہو گئی ہیں. ہاللیلویہ. اگر روحیں آزاد ہو گئی ہیں اور آپ اور میں ان کے بیٹے بیٹیاں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم بھی آزاد ہو گئے. ہاللیلویہ. ہم آزاد ہو گئے شریعت سے. ہاں ہم آزاد ہو گئے ان جوؤں سے. خدا یسوع مسیح نے کہا کہ یہ جو فقی فریسی ہیں یہ خود تو انگلی نہیں لگاتے اور دوسرے کو شریعت کا پورا جو باہر ہے نا ان کے قدموں پہ رکھ دیتے ہیں. اور تو بکرے بھی دینے, چھترے بھی دینے, تو نمازیں بھی پڑھنی ہے, تو دینے بھی آنا, تو راتی بھی آنا ہے, تو لنگر بھی دینا ہے, تو جناب تو چندے بھی دینے, تو ہدیے بھی دینے, تو دائیکیاں بھی دینی ہیں, تو سب کچھ کرنا ہے. آپ صرف خدا والی پہ. ٹھیک ہے, یہ تھا ان فقی فریسیوں کا. اچھا جی آگے اسیروں کو کیسے نکالے. ہم سمجھ گئے ہیں کہ خدا یسوع مسیح نے قیدی روحوں کو نکالا ہے. ٹھیک ہے آگے چلیں. اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے. اب یہ جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے, اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے اندھیرے میں بیٹھے وہ لوگ ہیں جو شریعت سے ناواقف ہیں, جو شریعت سے, ان کے لیے تاریکی ہے, کیونکہ شریعت جو ہے وہ روشنی ہے. اگر یسوع مسیح کہتے ہیں کہ میں دنیا کا نور ہوں تو اس کا مطلب ہے جو ان سے یسوع مسیح سے پہلے شریعت جو موجود ہے, ہاں یسوع مسیح جو جسم میں آئے اس سے پہلی شریعت موجود ہے. اب مالک تو یہاں پر خدا یسوع مسیح ہے. ہم دیکھتے ہیں وہ کہتا ہے تمہاری توریت میں لکھا ہے. وہ یہ نہیں کہتے کہ میری توریت میں لکھا ہے یا ہماری توریت میں لکھا ہے. ایسا نہیں کہ کیونکہ وہ شریعت پہ ہے ہی نہیں, وہ تو مالک ہے. وہ کہتے ہیں تمہاری توریت میں میری بابت لکھا ہوا ہے. آگے پڑھیں گے. ٹھیک ہے یونا میں جب جائیں گے تو ان کو اندھیرے میں بیٹھے قید خانہ سے چھڑائے. یہ قیدی وہ لوگ ہیں جو یسوع مسیح کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, شریعت کے بغیر زندگی گزار رہے ہیں, وہ تاریکی میں بیٹھے ہوئے. خدا یسوع مسیح کے بارے میں عیسائی نے بھی لکھا کہ بیابان میں پکارنے والے کی آواز ہوں. جب خدا یسوع مسیح کے بارے میں عیسائی میں دیکھے نا تو وہ کہتے ہیں کہ بیابان میں نور چمکا, بیابان میں نور چمکا. اور یوحنا رسول کہتے ہیں یوحنا استباغی کہتے ہیں کہ میں بیابان میں پکارنے والے کی. اس کا مطلب ہے کہ وہ بیابان میں وہ نہیں ہے جو آنے والا ہے, وہ اس کی آواز اپنے آپ کو ریپرزینٹ کرتا ہے, اپنے آپ کو پیش کرتا ہے آواز کے طور پر, شخصیت کے طور پر وہ پیش نہیں کر رہا کہ میں وہ ہوں جس کے بارے میں یسایہ میں لکھا ہوا ہے, بلکہ وہ کہتا ہے میں بیابان میں پکارنے والے کی آواز سن. شخصیت نہیں ہوں, شخصیت وہ شخصیت نہیں ہوں بلکہ اس کی آواز ہوں. جیسے یسوع مسیح کہتے ہیں میں باپ سے نکلا دنیا میں آیا ہوں اور باپ جو کہتا ہے میں وہ کرتا ہوں اور باپ مجھ میں ہے اور میں. اس کا مطلب ہے وہ باپ کو پریزنٹ کر رہا ہے, باپ کو پیش کر رہا ہے, اور جو بولے گا وہ باپ کا کلام ہوگا. اسی طرح یہاں پر وہ کہتے ہیں کہ اور ان کو جو اندھیرے میں بیٹھے ہیں قید خانہ سے چھڑائے, یعنی کہ جن کے پاس شریعت نہیں ہے. اب وہ کیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں آ جائیں, شریعت کے قبضہ میں آ جائیں, شریعت کے مطابق زندگی گزارنا شروع کر دیں. لیکن یہ وہ شریعت نہیں ہے, یہودی شریعت نہیں ہے, یہ ہے وہ شریعت جو آپ کے اور میرے پاس ہے, اور وہ شریعت فضل کی شریعت ہے. ہاللیلویہ. یہ وہ شریعت ہے جو فضل کی شریعت ہے. خداوند یسوع مسیح ہم پر بوجھ نہیں ڈالنا چاہتے اس قسم کا کہ جن کو ہم خود نہ اٹھا سکیں, جن کو ہمارے ربی نہیں اٹھا سکتے, جن کو ہمارے فقیر اور فریسی اور کاہن نہیں اٹھا سکتے, آپ پر وہ کیسے لادے جا سکتے ہیں. جن کے پاس اختیار ہے, جن کو لکھا ہے وہ اختیار والے ہیں. فقیر فریسی اختیار والے ہیں, دولت ان کے پاس ہے, خزانے ان کے پاس ہے, ہائیکل کا سارا پیسہ ان کے پاس ہے, ہاں گورنمنٹ میں اثر و رسوخ ان کے پاس ہے. تو جب آپ پر لادا جائے گا تو آپ کے پاس کیا ہے کچھ بھی نہیں. تو خدا یسوع مسیح آپ کو وہ بوجھ کیوں دے گا جو فقیر فریسیوں کا بوجھ ہے, طاقت والوں کا بوجھ ہے, وہ نہیں اٹھا سکتے, اور آپ کو وہ کیوں دے گا. تو اس نے کیا کیا, فضل کی شریعت دی کہ آپس میں کیا کرو, محبت رکھو. اس سے لوگ جانیں گے کہ تم میرے شاگرد ہو, تم میرے بیٹے اور بیٹیاں ہو. ہاں مکاشفہ میں دیکھیں تو لکھا ہے کہ وہ میرے لوگ ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور آپ میں ان کے بیچ رہوں گا. ہاللیلویہ. تو خدا ہمیں ایسی شکل دیتا ہے. چلے واپس آئیں, یہ ہمیں آتے ہیں. اچھا اب ہم نے خادم کے بارے میں دیکھا کہ
अंधों की आंखों को खोले, कैदियों को छुड़ाए, हाँ, और जो तारीकी में बैठे उनको नूर दे, उनको रोशनी दे, ताकि वो जिंदगी की तरफ लौटे। अगर मैं शहर से निकल करके जंगल में चला जाऊं और जंगल में जब दाखिल हो जाऊं, मुझे ये भी नहीं याद रहे कि मैं पीछे आया किस तरफ से, हाँ? अगर मैंने अफ्रीका के जंगल छाड़ा तो मैं गवाजा है, की ख्याल है, मैं तो आदमी था नहीं तो गवाजा हो गए, ऐसे ही है ना। तो जो तारीकी में बैठा हुआ है, जरूरी है कि उसको राह दिखाई जाए, उसको लाया जाए वापस, उसको जिंदगी की तरफ वापस लाया जाए। इन्होंने फकी फरीसियों ने इंसान के साथ भी ऐसे ही किया कि उनको शरीयत के जंगल में छोड़ दिया, अल्लाह भी भजे करो लेकिन सानू चले जो देते रहो, ये किया होगा। तो खुदा यीशु मसीह ने उनको वापस जिंदगी की तरफ लाया। अच्छा जी, अब आगे फरीसी क्या कहते हैं, 13वीं आयत में गौर करें। फरीसी ने उनसे कहा, तू अपनी गवाही आप देता है, तेरी गवाही सच्ची नहीं। अब चूंकि शरीयत में है कि दो आदमियों की जो गवाही है ना वो तस्लीम की जाती है, कल्ले बंदे की कोई गवाही नहीं, जो सच्चा भी पिटता रहे उसकी गवाही नहीं सकता। अब खुदा यीशु मसीह जानते थे ये शरीयत की बात है, तो आगे हम देखते हैं खुदा यीशु मसीह ने उनको बड़ा खूबसूरत उन्हीं की किताब में से जवाब दिया। यीशु ने जवाब उनसे कहा, अगर अच्छा मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है। क्यों? क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको नहीं मालूम कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता। अगर उनको मालूम होता तो खुदा यीशु मसीह के साथ जो उन्होंने किया वो करते। इसका मतलब है कि वो शरीयत को तो जानते थे मगर फजल की शरीयत को नहीं जानते थे। फजल की शरीयत, फजल क्या कुछ कर सकता है, चलिए इसको जरा इस काउंटर से हटकर बात करते हैं। शरीयत जो फजल है, शरीयत बशरियत की फलाह के लिए, तरक्की के लिए और उसकी बहाली के लिए कुल से जुदा हो सकता है। ये बात बड़ी थियोलॉजी बात है। कुल से जुदा हो सकता है, जमीन पर आ सकता है, बशरियत अपना सकता है और वो मरकर जिंदा हो सकता है, क्योंकि कुल मौजूद है, कुल कुन में मौजूद है। कुल से जो चीज जुदा होती है, असल में ये फिजिकली बात यहाँ पर बयान की जाती है। जैसे बाप यीशु मसीह कहते हैं ना, मैं बाप से निकला और दुनिया पर आया हूं। अगर खुदा यीशु मसीह जो कि हकीकी खुदा है तो वो कुल और कुन से कभी जुदा नहीं हो सकता। क्या कह रहा हूं कि कुल जो है, खुदा जो कुल है वो अपनी जात में एकता, यकता और अकेला है। अब वो यकता, अकेला है और कुल है, और जो चीज कुल से जुदा होगी तो वो फिजिकली तौर पर एक दूसरे को समझाने की वजह से होगी, जबकि वो कुल से जुदा होती ही नहीं है। कुल से, क्योंकि जो चीज जुदा होती है दूसरी चीज कम हो जाती है। ये फिजिकली तौर पर समझा जाए। कोई प्रेग्नेंट मॉम है, अगर वो बेटा डिलीवर करती है तो उससे पहले उसका वजन कुछ और होता है, जब वो बेटा डिलीवर कर चुकी होती है तो फिर और हो जाता है। तो क्या हुआ कि जब उसमें से कोई चीज निकली तो पहले क्या थी, वो ज्यादा वजन था उसका, और जब वो बच्चा बेबी आ गया दुनिया में तो वो अपनी नॉर्मल पोजीशन में आ गई। तो कुल से जो चीज निकली तो क्या हुआ, कुल कम हो गया। अब ये तो है फिजिकली बात, लेकिन स्पिरिचुअली बात ये है, रूहानी बात ये है कि खुदा से कुछ चीज निकल कर भी खुदा की कुदरत से जुदा नहीं होती। वो खुदा ही में रहती है, खुदा ही में सर्कल करती है, खुदा ही से लिपटी रहती है और खुदा ही में होती है। यही खुदा यीशु मसीह का मकाशवा है कि वो बाप से निकले का मतलब है कि वो बताने की गर्ज से कि मैं ऊपर से आया हूं। बाप से निकले का क्या मतलब हुआ, मैं ऊपर से आया हूं, वो बाप ऊपर है। हाँ, अखियां चुकना मैं वल पहाड़ा, ये पहाड़ जो एक बुलंदी को जाहिर करते हैं, खुदा की अजमत और बुजुर्गी को जाहिर करते हैं, और चूंकि ऊपर की बात हो रही है तो यीशु मसीह उसे जानते थे कि इसराइली जो है ये उस खुदा को मानते हैं जो बुलंदी वाला खुदा है। हालेलुया। आप और मैं उस खुदा पर ईमान रखते हैं जो बुलंदी वाला, अजमत वाला, बुजुर्गी वाला और कदीमुल अय्याम से खुदा है, उस खुदा को मानते हैं। तो बुलंदी वाला खुदा, तो उसने कहा मैं बाप से निकला, जबकि वो बाप से निकला ही नहीं, वो बाप में मौजूद है, क्योंकि बाप की कुदरत जो है वो पूरी कुल शी कदीर, हर शय पर वो कादिर मुतलक खुदा है। वो हय्युल कय्यूम, अल्फा और ओमेगा, अव्वल व आखिर, इब्तिदा इंतहा, वो
कहता है मैं जो हूं सो हूं, और मैं हूं। किसी नबी, किसी वली, किसी गौस, कुतुब, अब्दाल के पास ये कुव्वत नहीं कि वो ये कहे कि मैं हूं, क्योंकि ये सिर्फ खुदा की है कि वो कहे मैं हूं। मैं हूं का मतलब होता है कि मैं जिंदा भी हूं और मौजूद भी हूं। हालेलुया। मैं हूं का क्या मतलब हुआ? मैं जिंदा हूं और प्रेजेंट हूं, मौजूद हूं। आप एकदम बोले ना, खुद कहें आप मैं हूं, तो आपको एहसास होगा कि मैं यहाँ पर हूं। और जब खुदा कहता है कि मैं हूं, तो इसका मतलब है कि वो अपने आप को पेश करता है। ए मूसा, ए दानियल, ए इब्राहिम, इसहाक, याकूब, मैं क्या हूं? मैं यहोवा यरी हूं। जैसे गॉड और लॉर्ड में फर्क है ना, गॉड एक ही है, लॉर्ड बहुत से हो सकते हैं। तो जज को भी लॉर्ड कहते हैं, लॉर्ड मेरा मुकदमा सुनो, हाँ, क्योंकि वो गॉड के इख्तियार को इस्तेमाल कर रहा है। और गॉड मिलॉर्ड अगर चाहता है कि इसने सजा मिले, इसे कैदखाने में डाल दिया जाए या इसको मार दिया जाए, तो सभी मानते हैं कि ठीक है, इसको मार दिया जाए, क्योंकि वो गॉड के इख्तियार को इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, तो जो बाइबल का खुदा है, ये याद रखें। आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लें, कुछ भी पढ़ लें आप, वहां पर आपको मैं हूं नहीं नजर आएगा, मैं हूं कहीं भी नहीं आएगा। हाँ, मैं हूं सिर्फ बाइबल का खुदा कहता है, क्योंकि असल में वही खुदा है। मैं हूं, मैं हूं। यीशु ने भी कहा, आइए देखते हैं तो यीशु से अपने लिए क्या है इस्तेमाल करते हैं। यीशु ने जवाब उनसे कहा, अगर जब मैं अपनी गवाही आप देता हूं तो भी मेरी गवाही सच्ची है, क्योंकि मुझे मालूम है कि मैं कहां से आया हूं और कहां को जाता हूं, लेकिन तुमको मालूम नहीं कि मैं कहां से आता हूं या कहां को जाता हूं। तुम जिस्म के मुताबिक, ये वो बात आ गई फिजिकली बात, ठीक है, तुम जिस्म के मुताबिक फैसला करते हो, मैं किसी का फैसला नहीं करता, और अगर जब मैं फैसला करूं भी तो मेरा फैसला सच्चा है, क्योंकि मैं अकेला नहीं। अब ये जो यहाँ पर जो बात यीशु मसीह ने की है ना कि मैं अकेला नहीं, असल में ये फरीसियों को जवाब दे रहा है, जो तुम ये कहते हो कि तुम अकेले हो और तुम्हारी कोई सच्ची, कोई लाओ, कोई अपना गवाह लाओ। तो यहाँ पर वो कहते हैं 16वीं आयत में, उसके दूसरा हिस्सा में, अकेला, क्योंकि मैं अकेला नहीं बल्कि मैं हूं। अब क्या लफ्ज इस्तेमाल किया उन्होंने? बल्कि मैं हूं और बाप है। मैं हूं और बाप है, तो उसका मतलब मैं हूं भी प्रेजेंट है और बाप भी प्रेजेंट है। ठीक है, ये बात टेक्निकली है, समझने वाली है। यीशु ने कहा मैं, तो ये दावा किसका है? ये दावा तो खुदा का है। ये तो वो अपने लिए, अपनी जात के लिए लफ्ज इस्तेमाल करता है कि मैं, और वो यीशु मसीह क्या कहते हैं? मैं हूं और बाप है। इसका मतलब दोनों ही प्रेजेंट है। तो दोनों प्रेजेंट का मतलब है बाप बड़ा है और यीशु उसमें से निकला है। मैं दुनिया का, मैं उससे निकला हूं। मैं हूं, मैं अज़ली भी हूं, अबदी भी हूं। तो जो उसमें से है वो मखलूक नहीं है, वो मखलूक नहीं है। मखलूक मैं हूं नहीं कह सकती, वो अतात में रहेगी। और बहुत बड़े स्कॉलर जाकिर नाइक को सारे जानते हैं। जाकिर नाइक ने कहा कि अगर खुदा यीशु मसीह सैयद मसीह इस्लाम खुद कहें कि मैं खुदा हूं तो मैं ईमान ले लूंगा। अब ये बड़ी टेक्निकल बात है, मैं चाहता हूं यूथ सीखे इस बात। जो जिसमें से निकलता है वो उसको प्रेजेंट करता है, उसको पेश करता है, उसकी अताद में रहता है। मखलूक की तो बात ही अलग है ना। अब खुदा यीशु मसीह खुदा से निकला है, लेकिन जरूर यह है कि जो निकला है वो दूसरे दर्जे पर होगा। दर्जा उसका वही है, वो कुल्ली है, वो खुदा ही है, लेकिन चूंकि निकला है तो इसलिए उसको उसकी अताअत करनी पड़ेगी जिसमें से निकला है। कुल में से निकला है, तो जो निकला है वो अपनी जात में महदूद हो गया। अपनी जात में देखा ना, उसने बशरीत इख्तियार कर ली, तो बशर क्या है? महदूद है ना। मखलूक क्या है? महदूद है। फरिश्ते क्या है? महदूद है। हर शय जो मखलूक से ताल्लुक रखती है, मखलूक से निस्बत रखती है, वो महदूद है।
اس کا دائرہ اثر تو کچھ بھی ہو سکتا ہے مگر وہ محدود کے زمرے میں آئے گی. اب خداوند یسوع مسیح خدا سے نکلے ہیں, چونکہ نکلے ہیں تو جو چیز نکلتی ہے, جو صفت نکلتی ہے وہ کل نہیں ہو سکتی. کیا نہیں ہو سکتی؟ جب تک وہ کل کی اطاعت میں نہ رہے, وہ کل کے ساتھ نسبت رہے گی اس کی, اور کل کی اطاعت میں رہے گی اور کل کی پیروی کرے گی. اس نے یسوع نے کہا میں باپ سے نکلا, کیا کہا اسے, اور دنیا میں آیا ہوں. باپ مجھ سے بڑا ہے, باپ کی میں سنتا ہوں, باپ جو کہتا ہے میں کرتا ہوں. اب یہ کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب ہے یسوع مسیح باپ کی اطاعت میں ہے, تاکہ اور جب تک وہ اطاعت میں ہے تو خدشہ یہ ہوتا ہے کہ اگر مخلوق کہے کہ میں کل سے نکلا ہوں تو وہ کبھی بھی گر سکتا ہے, کبھی بھی وہ نمرود بن سکتا ہے, فرعون بن سکتا ہے, شہزاد بن سکتا ہے, یا دنیا کے جتنے بھی ظالم ترین لوگ ہوئے ہیں ان میں مخلوق ہوتے ہوئے گر سکتا ہے. لیکن چونکہ آپ کا اور میرا یسوع جو ہے وہ خدا سے نکلا ہے اور مخلوق میں نہیں ہے, اس لیے وہ خدائے واحد بھی ہے, خدائے کل بھی ہے, خدائے وجود بھی ہے, خدائے سجود بھی ہے, اور آپ کا اور میرا شافی بھی ہے. ہاللیلویا. یہ خداوند یسوع مسیح کی ذات کو تبھی تو سبھی سجدے, سبھی عبادت, سبھی شکر گزاریاں اور سبھی کچھ اس کو زیبا ہے. لکھا ہے, پالوس کہتے ہیں باپ کو پسند آیا کہ وہ بیٹے کے وسیلہ سے جلال پائے, اور تبھی اس نے عدالت کا اختیار بھی اس کو دے دیا کہ تو یہ کام بھی تو نہیں کرنا ہے. ٹھیک ہے, آگے بڑھیں. اور اگر میں فیصلہ کروں بھی تو میرا فیصلہ سچا ہے, کیونکہ میں اکیلا نہیں بلکہ میں ہوں اور باپ ہے جس نے مجھے بھیجا. اور تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے. کیا کہتے ہیں تمہاری؟ وہی اگر وہ مخلوق ہوتے تو وہ یہ کہتے ہیں ہماری توریت میں بھی لکھا ہے. میرے بارے میں لکھا ہوا ہے لیکن ہماری توریت میں لکھا ہوا ہے. کیا کہنا تھا انہوں نے؟ ہماری توریت میں میری بابت لکھا ہوا ہے, ایسے آنا تھا. تو کیا آیا؟ تمہاری توریت میں بھی لکھا ہے کہ دو آدمیوں کی گواہی مل کر سچی ہوتی ہے, اور ایک تو میں خود اپنی گواہی دیتا ہوں اور ایک باپ جس نے مجھے بھیجا میری گواہی دیتا ہے کہ میں کیا ہوں, دنیا کا اندھوں کی آنکھوں کو کھولنے والا ہوں, مردوں کو جلانے والا ہوں, کوڑیوں کو شفا دینے والا ہوں, اور قیدیوں کو سیل سے نکالنے والا. ہاللیلویا. یہ تھا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ خداوند یسوع مسیح جو ایک اچھا خادم کے طور پر ہم یہاں اسٹڈی کر رہے ہیں. تو آگے ہم یسایہ کی 13ویں آیت میں دیکھیں نا, تو لکھا ہے 13ویں آیت میں, چلیے اس کو کیوں پڑھیں, میرے پاس لکھی ہوئی ہے لیکن اس کو پڑھیں ذرا. دیکھتے ہیں کہ ایک جو خادم ہوتا ہے اس میں غیرت کا کیا معیار ہے. یہاں پر غیرت کے معیار کو بھی بیان کیا گیا. ہاں 42 باب کی 13 آیت, ایک ہی آیت اس کو دیکھیں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. 13 آیت نکالی, جو نکالی پڑھ سکتے. خداوند بہادر کی مانند نکلے گا, وہ جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا. وہ نعرہ مارے گا اور ہاں وہ للکارے گا, وہ اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. ہاللیلویا. تھینک یو. اب دیکھیں خداوند یسوع مسیح کی یہ صفت ہم کس طرح دیکھتے ہیں. لیکن خداوند جنگی مرد کی مانند اپنی غیرت دکھائے گا, وہ نعرہ مارے گا, ہاں وہ للکارے گا, اور اپنے دشمنوں پر غالب آئے گا. اب دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح ہائیکل میں تھے تو انہوں نے رسی کا لکھا کوڑا بنایا اور ان کو مارا, ان کی لتی کو بکھیر دیا. کیوں کہ لکھا ہے کہ اس کو غیرت آئی کہ میرے باپ کے گھر کو انہوں نے ڈاکوؤں کی کھو بنا دیا. اب یہ غیرت کا تقاضا تھا. ٹھیک ہے, تو غیرت خداوند یسوع مسیح نے غیرت کھائی, اور آگے انہوں نے لکھا بھی ہے. آگے لکھا ہم دیکھتے ہیں خداوند یسوع مسیح نے ہیکل میں رسی کا کوڑا بنایا اور ان کو مارا اور کہا تیرے گھر کی غیرت مجھے پتا ہے دشمن بن گئے. ٹھیک ہو گیا. اور مکاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں لکھا ہے جو غالب آئے گا. اب یہاں پر وہ
जो खुदा का मंसूब है वो अपने दुश्मनों पर गालिब आया, अपने दुश्मनों पर गालिब आया, और हमें भी कहता है कि तुम भी गालिब आओ। मुकाशवा में लिखा है जो गालिब आएगा मैं उसे क्या दूंगा, जिंदगी का दान। हालेलुया, प्रेज, बड़ी बात है, जल्दी जल्दी आया जवाब आया है। जो गालिब आएगा वो खुद गालिब है। वो भाई जेड़ा गालिब आया वही दूसरे को फतह देगा ना, जेड़ा खुद फाते है वही किसी को फतह देगा ना। वो तो आप तेरा वो गालिब नहीं, वो उसका दावा जब तक था जमीन पर, जब तक जिस्म था तब तक ही उसका दावा वैलिड था। ये नहीं कि वो दावा उसका बातिल उस वक्त होता है जब वो खुद दुनिया तो लगा जाए। जब तक वो जमीन पर है, शाजूर है, फैल जाए जितना मर्जी फैल सकता है, क्योंकि तब तक खुदा यीशु मसीह जब सुनी बात में थे तो यहूदा का युक्ति को ले तेरा बेला शुरू हो गया। जो तू करना चाहता है जल्दी कर। क्यों? बड़ी खूबसूरत बात, क्योंकि अब तेरा वक्त शुरू हो। तो जो जिस्म में है वो दावा करता है कि मैं हूँ कुछ, मैं तो नूर हूँ, मैं जिंदगी हूँ, मैं फलाह हूँ, मैं हयात हूँ, जो कुछ भी हूँ, वो दावा उसका तब तक ही वैलिड है जब तक वो जिंदा है, और जब वो गया तो फिर दावा भी गया। ठीक है, और हम यहाँ देखते हैं खुदा यीशु मसीह मौत पर, कब्र पर गालिब आया, और जो गालिब आया है वो वही जो जिंदगी रखता वही जिंदगी देगा ना भाई, जिनको जिंदगी खोदे नहीं उन्होंने जिंदगी की देनी। और लिखा है मुकाशवा में जो गालिब आएगा उसे जिंदगी का ताज दूंगी। हालेलुया। तो खुदा यीशु मसीह इस्लाम के वसीले से हमें बरकत दें, और हमने देखा खुदा यीशु मसीह फाते हैं और वो आपको भी फतहमंद जिंदगी देना चाहते हैं।